بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سلام، یہ اللہ جل شانہ کا بہت پیارا سا نام ہے جس کے معنی ہیں خیر والا، سلامتی والا۔ یا سلام، یا سلام، السلام، سلامتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یا سلام یا پھر یا سلام کے بھی یہی معنی ہے، اے سلامتی والے۔ سلامتی، خیر ایک ہی چیز ہے۔ آج میں آپ کو اسی کے چند ایک وظائف بتاؤں گا۔ نئے آنے والے حضرات ہمارے اس اٹک شریف چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ آپ کو اچھی اللہ جل شانہ کے نام کی صفات کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اچھی سی ویڈیو جیسی اس چینل پہ اپلوڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت نئی ویڈیو آ چکی ہے۔ یا سلام کے آج میں آپ کو چند ایک خاص بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی نقص سے سلامتی میں ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بھی سلامتی بخشتا ہے، اپنے بندوں کو بھی سلامتی دینے والا ہے۔ اس اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، اور جب ان میں شیطانی قوت، فتنہ، فساد وغیرہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ چیزیں، تو اللہ جل شانہ نے اپنی اسی صفت کی بنا پہ اس میں پھر سلامتی کو پیدا فرما دیا۔ جہاں بھی امن خراب ہونے لگا، بد امنی، بدحالی پیدا ہونے لگی، تو اللہ نے اسی نام کی برکت سے سلامتی پیدا کی۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی بہت ضرورت پیش رہتی ہے اس زندگی میں، اس کے بعد والی زندگی میں بھی سلامتی کی ضرورت رہے گی۔ قبر میں بھی سلامتی کی ضرورت ہے، حشر کے میدان میں بھی سلامتی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے، دنیا سے جب جائے تو حالت ایمان میں جائے۔ دوسرا، اس کی جان سلامت رہے۔ تیسرا، اس کا مال سلامت رہے۔ چوتھا، وہ جہاں پہ رہ رہا ہے، مکان، گھر، جھونپڑی، جگہ، وہ بھی سلامت رہے۔ جب ان 4 چیزوں کو سلامتی مل جائے تو انسان سکون و اطمینان سے ہو جاتا ہے۔ جب ان کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم سے پکارنے سے سلامتی آ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسم سلامتی کے لیے بہت مجرب و زود تاثیر ہے۔ یہ اسم جمالی ہے، اس کے اعداد 131 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اعداد بھی اس کو 131 ہیں، اور اس کو 131 مرتبہ پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ یا 131 کو 10 سے ضرب دے لیں، اس تعداد میں پڑھ لیں۔ اگر کسی گھر میں لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، صبح اٹھتے ہی میں تو شروع ہو جاتی ہے، بعض گھروں میں یہ گندی عادتیں ہوتی ہیں۔
اللہ جل شانہ کے اس نام کو فجر کی نماز کی سنت اور فرض پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 131 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں تو اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں، اس کے بعد 131 مرتبہ یا سلام پڑھ کے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ کرم فرمائے۔ اور یہ اسم یا سلام صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے تو بہت زیادہ اکسیر ہے۔ جو شخص سے صبح کی نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بلا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ہمیشہ تندرست رہے گا اور محتاجی قریب بھی نہ آئے گی۔ اس اسم کی بہت سی خصوصیات ہیں، میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں۔ باقی جو اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں، با اجازت پڑھتے ہیں، ان کو اس کی تاثیر خود بخود معلوم ہوتی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی مریض بے ہوش ہو گیا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کے 300 مرتبہ یا رحمان یا سلام پڑھیں، اللہ کے حکم سے وہ ہوش میں آ جائے گا۔ امراض سے شفا کے لیے بھی بہت مؤثر چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ کسی مریض کو مرض کی شدت تنگ کر رہی ہے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام یا اللہ، اس طرح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام یا اللہ پڑھیں اور 3000 مرتبہ پڑھیں اور مریض پہ دم کر دیں، یا مریض خود پانی پہ دم کر کے پی لے اگر پڑھ سکتا ہے تو، یا دوائیں کوئی دے رہے ہیں تو ان پر بھی دم کر دیں۔ سب چیزوں کو، پانی کو، دعاؤں کو سامنے رکھیں، جس چیز پہ دم کرنا ہے دم کریں، مریض پہ بھی پھونک مار دیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل سے صحت ہو جائے گی۔ اگر مریض کے سرہانے بیٹھ کے پڑھیں اور بعد میں اس پہ دم کر دیں، اور طریقہ یہ ہے کہ تسبیح مریض کے سر کو چھوتی رہے، تو یہ تو بڑا زبردست عمل ہے۔ 3 دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ اگر بیماری لمبی ہے تو اس عمل کو 7 یا 11 دن تک کریں، 21 دن تک کریں، لیکن تسبیح مریض کے سر کو چھوتی رہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام یا اللہ یہ 3000 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد مریض پہ دم کر دیں۔ اللہ جل شانہ شفا دینے والی ذات ہے، سلامتی والی ذات ہے، شفا دے گی۔ حصول علم میں آسانی کے لیے، ذہانت اور حافظے کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہے اگر کوئی شخص بعد نماز فجر اس اسم کو 1000 بار پڑھے اور اس کو اپنا معمول بناوے تو اس کا ذہن تیز ہو جائے گا، جس کی وجہ سے علم حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس اسم کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے جان، مال، مکان، ایمان سلامت رہتے ہیں۔ اسے فجر اور مغرب یا عصر کے بعد 131 مرتبہ یا ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ 131 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ جل شانہ ہر قسم کی آفات سے حفاظت کریں گے۔ جو شخص اس کا نقش کسی کو دینا چاہے، یعنی عاملین کی صف میں رہنا چاہے، تو 41 دن تک ایک ہی مقام پر روزانہ 3100 مرتبہ پڑھے، بلکہ 3125 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ پڑھتے وقت اپنے پاس کوئی اگربتی یا خوشبو بھی سلگا لے، بہت تیز اثرات آئیں گے اور بعد میں دوسروں کو اس سے فیض یاب کر سکتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں، یہ 40-41 دن کے چلوں کے لیے اجازت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جو چھوٹے موٹے اعمال میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، ان کی آپ کو اجازت ہے، آپ جو سن رہے ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ خود ہی اس عمل کو کریں، آپ کو ہی اجازت ہے،
جو اس کو سنے گا وہی اس کی اجازت کا حقدار ہوگا۔ تو جن کی میں بتا دیتا ہوں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں تو صحیح ہے، اس کی آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ اس کو کریں۔ لیکن یہ جو چلے ہوتے ہیں ان کی خصوصی اجازت ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے انسان پہ عجیب سے اثرات آتے ہیں، اس لیے بغیر اجازت نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کچھ جنات کی چلا جات ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ روحانی ایسے وظائف ہیں بلا اجازت کرنے سے، بغیر اجازت کرنے سے انسان عجیب و غریب تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی احتیاط کیا کریں۔ لیکن جو نارمل وظیفے ہیں کسی مقصد کے لیے وہ آپ پڑھیں، صحیح ہے۔ جن کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ دوسرے وظائف بھی آپ اپنے طور پہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار اللہ کے اسم یا مومنو، اے امن دینے والے کے بارے میں آپ کو کچھ خاص بتاؤں گا۔ اللہ جل شانہ راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔